السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک اسلامیات میں چیپٹر وہی ہے، چیپٹر نمبر 3، اور اس کا جو مین تھیم ہے کہ سیرت نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اور آج کا ٹاپک ہے ہمارے پاس خواتین کے ساتھ حسن سلوک، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کے احکامات، آپ کا حکم ساری دنیا والوں کے لیے ہے، تو خواتین کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں، جو طریقہ آپ نے بتایا ہے اس کے مطابق، کیونکہ ہر ایک انسان کی زندگی میں اگر ہم دو جینڈر کی بات کریں، میل اور فیمیل، تو میل کے ساتھ بھی چار لوگ اٹیچ رہتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں جی؟ میل مرد جو ہے اس کے 4 رشتے، اس کی والدہ، اس کی بہنیں، اس کی جو ہے وہ بیوی، اور اس کی بیٹی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اگر ہم فیمیل کی بات کریں تو اس کے بھی 4 رشتے، اس کے والد، اس کے بھائی، اس کے خاوند، اس کے بیٹے۔ تو بات ہم کر رہے ہیں کہ جی سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کے بھی 4 رشتے تھے، آپ کی والدہ، آپ کی بہن، ہم نے 9th میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، حضرت شیمہ، اور آپ کی بیٹیاں، اور آپ کے ازواج مطہرات، تو یہ وہ ساری چیزیں اس لحاظ سے بھی ہم سیکھیں گے۔ جی پیج نمبر 42 آپ کے سامنے رہے گا، خواتین کے ساتھ حسن سلوک ہم آج پڑھیں گے۔ خواتین خاندان اور معاشرے کا اہم ترین اور اساسی رکن ہے۔ اہم ترین اور اساسی دونوں لفظ ہے، لیکن اساس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ بنیادی، تو یہاں لفظ لکھیں گے اساسی، اساسی رکن۔ آگے ہے جی مختلف تہذیبوں اور معاشروں میں خواتین کو بہت سے حقوق سے محروم رکھا گیا اور ظلم و ستم کا شکار بنایا گیا۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو خواتین کے حقوق ادا کرنے اور ان سے حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ سورۃ النساء ہائلائٹ کریں گے، نساء کا مطلب ہی عورتیں ہیں، تو اس میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ ترجمہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور سیرت طیبہ سے خواتین کی قدر و منزلت اجاگر ہوتی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کی تاکید فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ آگے ایک حدیث مبارک میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت میں اپنے ساتھ کی بشارت عطا فرمائی، بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرتا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دو بیٹیوں کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملاتے ہوئے فرمایا کہ میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے۔ حدیث پاک میں تو عربک میں ورڈ بھی لکھے ہوئے، یہ 2 انگلیاں، شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی، یعنی جیسے یہ دونوں قریب ہیں تو وہ شخص بھی اتنا قریب میرے ساتھ ہوگا جنت میں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش کو جنت کا سبب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جنت کا سبب لفظ ہائلائٹ کرنا ہے کہ جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اسے دفن بھی نہ کرے، اس کی توہین بھی نہ کرے، توہین کا مطلب اسے بوجھ نہ سمجھے، ٹھیک ہے، اور اپنے بیٹے کو اس پر فوقیت بھی نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جنت کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے کیونکہ اسلام جب آغاز ہوا، پھیلنا شروع ہوا، اور وہ زمانہ جاہلیت کے بعد اگر ہم بات کریں، اسلام جب پراپر اس کا حکم چل پڑا، تو اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، عورت کو، لڑکی کو بوجھ اور یہ چیزیں سمجھی جاتی تھیں، تو جس کی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا۔ آگے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ عزت دی کہ قیامت تک کے لیے اس کا مقام و مرتبہ سب پر واضح ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے کھڑے ہوتے، ویلکم ان کا کرتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ آگے ایکسرسائز میں ہم سوال کریں گے۔ آگے جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں میں قرار دیا۔ جنت ماؤں کے قدموں، لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، ماؤں کے قدموں، ماں کے قدموں، ٹھیک ہے۔ عربک میں تو وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں تلے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مائیں زیادہ کیسے ہوتی ہیں؟ ماں تو ایک ہی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک بندے کی ایک والدہ ماں، ٹھیک ہے، دو بندوں کی دو ماں، تو پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے کہ تم سارے لوگ اپنی اپنی والدہ کی خدمت کرو گے تو ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اتنی زیادہ مائیں ہیں دنیا میں لوگوں کی، ہر ایک کی، تو اس کے ماں۔ ایک موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی خدمت کو لازم پکڑو کیونکہ جنت اس کے قدموں میں ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ، ہائلائٹ کریں گے پورا حضرت حلیمہ کا نام بھی اور رضائی والدہ۔ رضائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم نے 9th میں بھی کچھ چیزیں پڑھی ہوں گی۔ رضائی والدہ، رضائی کا مطلب دودھ پلانے والی عورت، ٹھیک ہے، رضائی دودھ پلانے والی۔ تو رضائی والدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عورتوں نے دودھ پلایا۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا ان چیزوں کے بارے میں، تو اچھی بات ہے، نہیں تو آپ یاد کر لیں۔ نمبر 1 حضرت آمنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، حضرت حلیمہ اور حضرت سویبہ جو ابو لہب کی کنیز تھی اور اسے آزاد کیا گیا انگلی کے اشارے سے، تو اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور انہی کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیا، جس کی وجہ سے حضرت امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بنے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احترام میں اپنی چادر بچھائی اور بہت دیر تک ان کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کی جو صلاحیت مرد کو عطا فرمائی ہے وہ عورتوں کو بھی بخشی ہے، یعنی نیک کام کرنا۔ اعمال صالحہ کا مطلب نیک کام، اور البتہ مرد اور عورت کے دائرہ عمل میں تھوڑا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو دائرہ عمل لفظ ہائلائٹ کریں، یہاں ایک سوال ہم بنا سکتے ہیں، مرد اور عورت کے دائرہ عمل میں کیا فرق ہے؟ آگے آنسر بھی کیا جا رہا ہے، دائرہ عمل میں کیا فرق ہے؟ دائرہ عمل کا مطلب کام کرنا جو ان کا ہے، جو ان کی ڈیوٹیز ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، تو کچھ چیزیں تو ڈیفرنٹ ہیں ہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو مرد کرتے ہیں تو عورتوں کے لیے وہ اس کی اجازت حکم نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آگے جہاد کا حکم آ رہا ہے، تو جہاد عورتوں کا ہوتا ہے، بٹ اب اس زمانہ میں تو اس کی وہ کنڈیشن ساری چینج ہے۔ تو دیکھیں ہم پڑھیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا۔ دائرہ عمل میں تھوڑا فرق ہے، مگر مرد اگر میدان میں جا کر جہاد کرتے تو عورت اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں مجاہد بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کا اجر ان کے مزاج کے مطابق کام میں رکھ دیا۔ عہد نبوت میں خواتین مختلف شعبوں میں مختلف خدمات انجام دیتے ہیں۔ مختلف شعبوں کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ آگے ایک مرتبہ خواتین نے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مرد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ استفادہ کرنے کی وجہ سے ہم سے سبقت لے گئے ہیں۔ استفادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ فائدہ حاصل کرنا۔ سبقت کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ آگے بڑھ جانا، جیت جانا، تو وہ تو پھر ہم سے زیادہ ہی فائدہ حاصل کرتے ہوئے ہم سے آگے ہیں۔ تو خواتین نے کہا مردوں کے بارے میں، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کے لیے کوئی دن مقرر فرما دیے کہ ہمیں بھی موقع دیں، ہمیں بھی سیکھنے کا جو ہے وہ موقع عطا فرمائیں۔ تو کیا ہوا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرمایا۔ ایک دن لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ اس دن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے ملاقات فرماتے اور انہیں تعلیم دیتے۔ یہ بھی ایکسرسائز میں سوال ہم کریں گے۔ آخری پیراگراف، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خواتین کا احترام کریں، خواتین پر آوازیں کسنے، گھور کر دیکھنے، ان کا مذاق اڑانے، خواتین کے تعلیمی اداروں کے باہر رش لگانے
اور راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کریں، عوامی مقامات پر مختصر لباس پہننے سے گریز کریں، ملازم پیشہ خواتین کا احترام کریں، کیونکہ خواتین کے احترام کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے اسے اچھے سے یاد کرنے، 2-3 چیزیں ہم نے اس میں ڈسکس کی ہیں۔ ایک تو اساسی مطلب بنیادی رکن ہے، اور یہ اللہ کی جو ہے وہ نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ کچھ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو بغیر بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ وہ کون ہیں؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بغیر پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اساسی رکن، بنیادی رکن۔ آگے ہے جی ماں کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ آگے ہے جی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ، اس میں رضائی کا مطلب دودھ پلانے والی عورت۔ ایک سوال اس میں ہم نے بنایا بس، مرد عورت کے دائرہ عمل میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، کہ دائرہ عمل میں کیا فرق ہے؟ تو وہ فرق آپ نے بتانا ہے کہ مرد اگر میدان جہاد میں پہنچتا ہے تو عورت اپنی بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کو پرورش کر کے انہیں مجاہد بنا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک انڈرسٹینڈ کرنا ہے آپ نے، اسے یاد کرنا ہے، اور اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔